عوام کے مسائل کو اعلیٰ حکام تک پہنچانے کے لیے سہارا کشمیر ہر نیوز کے ساتھ۔ ضلع گاندربل کے باشعور عوام نے آج سخت ناراضگی دکھائی۔ اعلیٰ حکام سے کہا اگر 2009 سے یہاں پر NC کی حکومت کے دوران یہاں پر سنگی بنیاد ڈالی گئی سینٹرل یونیورسٹی تلملا میں، لیکن تب سے آج تک کوئی کام یہاں پہ نہیں ہو رہا ہے، ہمارے ساتھ مذاق ہو رہا ہے۔ تلملا کے باشعور عوام نے اگر ہر بار سینٹرل یونیورسٹی کے اعلیٰ حکام سے تعاون کیا، لیکن انہوں نے ہمارے ساتھ مذاق کیا، کوئی تعاون نہیں کیا۔ سینٹرل یونیورسٹی کے نام پر یہاں پہ مذاق ہو رہا ہے۔ تلملا کے باشعور عوام نے کہا اگر کچھ پولیٹیکل لیڈر اس سینٹرل یونیورسٹی کو دوسری جگہ پر شفٹ کرنا چاہتے ہیں، ہم ہرگز ایسے ہونے نہیں دیں گے۔ انہوں نے اعلیٰ حکام سے اپیل کی اس سینٹرل یونیورسٹی کو فوراً تعمیر کیا جائے، اس کی طرف توجہ دینا چاہیے۔ یہاں پر کام بہت سست رفتاری سے چل رہا ہے۔ ہم یہاں کے لوکل رہنے والے ہیں اور ہمیں سرکار سے یہ گزارش کرنی ہے کہ اس سست رفتاری کو جلد از جلد دور کیا جائے، سینٹرل یونیورسٹی کو جلد از جلد تعمیر کیا جائے۔ اور یہاں پر 2009 سے اس کی کام شروع ہو گئی ہے، تب سے اب تک صرف 2-3 بلڈنگ بن گئے ہیں اور کوئی بلڈنگ نہیں بن رہی ہے۔ یہ ہے کہ یہاں کے جو ایڈمنسٹریشن ہے وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں کی زمین ٹھیک نہیں ہے، یہ وہ بہانے بنا رہے، اس یونیورسٹی کو دوسری جگہ منتقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس یونیورسٹی کو دوسری جگہ، حالانکہ ہمارا زمین بھی گیا ہے 2009 میں۔ یہاں پر نیشنل سرکار نے جو یہ یونیورسٹی سینٹرل یونیورسٹی لائی ہے، سینٹر سے مانگ کے ہمارا زمین ختم ہو گیا، 7,700 کنال زمین ختم ہو گیا، جو کہ اس پر آبپاشی کا زیادہ تر حصہ منحصر تھا۔ اس کے علاوہ یہاں پر جو خشک زمین تھا اس میں سفیدے بید کے پودے لگائے جاتے تھے، اس سے لوگوں کے روزگار چلتے تھے۔ اب کے بار کچھ بھی نہیں چل رہا ہے۔ اب ہمیں یہی امید تھی کہ ہمیں سینٹرل یونیورسٹی تعمیر کیا جائے اور یہاں کا روزگار شروع ہو جائے، لیکن کچھ بھی ہمیں نظر نہیں آ رہا ہے۔ ہمیں LG صاحب سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ اس سست رفتاری کو دور کیا جائے۔ نام میرا ثناء اللہ ہے اور مسکن میرا تلملا گاؤں میں ہے۔ تو تلملا گاؤں ایک ڈسٹرکٹ گاندربل میں سب سے بڑا گاؤں ہے۔ سینٹرل یونیورسٹی کی بنیاد بھی یہی ڈالی گئی ہے 10 سال پہلے۔ اس کی بنیاد یہاں پر منظوری آ گئی، ٹیمز آ گئے تو بنیاد ڈالی گئی۔ 10 سال کے اندر اگر ہم دیکھیں تو 1-2 بلڈنگیں ہیں وہ پلائی ووڈ کے بنائے گئے ہیں، فیبریکیٹڈ شیڈز بنائے گئے ہیں، تو اور زیادہ کچھ کام ہوا نہیں۔ جبکہ جموں یونیورسٹی کا کام اس کے بعد میں شروع ہو گیا۔ کجا وہ یونیورسٹی کب تیار ہوگی، اچھی طرح سے چلتی ہے، جو ہے جن کے ہاتھوں میں یہ یونیورسٹی ہے، صاف نظر آ رہا ہے وہ اس کو بربادی کی طرف لینا چاہتے ہیں۔ وہ یہ نہیں چاہتے کہ یونیورسٹی یہاں یہ قائم ہو جائے۔ سب سے بڑا وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی عام طور پہ کشمیر میں بھی یونیورسٹی ہے، 2 یونیورسٹیاں یہاں ہیں۔ تو اس کے لیے اصول یہی ہے کہ یونیورسٹی کیمپس کے اندر بچے کو ہر ایک سہولیت ہونی چاہیے، یعنی دفتر میں کام ہو دفتر وہیں ہونا چاہیے، ہاسٹل میں رہنا ہو تو ہاسٹل وہیں ہونا چاہیے، کلاس لینا ہو تو کلاس وہیں ہونا چاہیے، سب کچھ A to Z جن چیز کی ضرورت ہے وہی ہونی چاہیے۔ ارباب اختیارات جو ہیں انہوں نے اپنے رشتہ داروں کے مکان کرایہ پر لے لیے، بہت بڑے کرایہ کا رقم بہت بڑا مقرر کر دیا، اس طرح ان کو بینیفٹ دینے کے لیے۔ جب لوگوں نے آہوزادی کی یہ کیا ہو رہا ہے، شور مچایا، تو پھر اس میں چینج آ گئی، تو کلاسز لے رہے ہیں کچھ۔ اس کے لیے انہوں نے یہاں چنار باغ تھا گاندربل میں، بہت حسین باغ تھا، مہاراجہ ہری سنگھ کے وقت سے بہت مشہور تھا وہ باغ، وہاں وہ چنار کاٹے اور یہ چھوٹے چھوٹے شیڈ بنا رہے ہیں۔ پوچھا گیا یہ کیا ہو رہا ہے، یہ RG شیڈ ہے۔ ٹھیک ہے، اگر RG شیڈ ہے، یہاں 6,000 کنال زمین ہے تو وہیں بناؤ، مگر سمجھ میں نہیں آتا ہے وہ کیوں اس وقت اس کو وہاں بناتے ہیں۔
تو اس طرح سے اس یونیورسٹی کو انہوں نے کئی حصوں میں تقسیم کیا ہے. چلتی تو نہیں ہے ابھی. اب کلاس کچھ 1-2 کلاس یہاں لگتے ہیں اس وقت, تو وہاں جو بچے وغیرہ آتے ہیں ان کو بھی تکلیف ہوتی ہے. تو لگتا ہے کہ وائس چانسلر صاحب کی نیت صاف نہیں, وہ اس کو اور کچھ چاہتے ہیں. شاید اب کچھ جتنی منہ اتنی باتیں بھی. بہت سے یہاں دانشور جس گاندربل میں رہتے ہیں, ان میں سے اکثر ان کا خیال یہ ہے کہ شاید اس کو کچھ پولیٹیکل پش بھی ہوگا جو اس یونیورسٹی کو گاندربل سے اٹھا کر اور کہیں لینا چاہتے ہیں.